آج ہم بات کرنے والے ہیں انسانی تاریخ کے شاید سب سے حیرت انگیز سفر کی، ایک ایسا سفر جس نے وقت اور فاصلے کے تمام قانونوں کو جیسے روک دیا ہو۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے واقعہ اسرا و معراج کی۔ ذرا سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ہی رات میں زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائے اور پھر وہاں سے سیدھا آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جائے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس واقعے کی بنیاد ہے، ایک ایسا سفر جو ہماری عقل اور سمجھ سے بالکل باہر ہے اور جو اللہ کے ایک عظیم معجزے کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، تو اس پورے حیرت انگیز سفر کو سمجھنے کے لیے ہم اسے دو حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ ہیں تو یہ ایک ہی رات کے واقعات، لیکن ہر حصہ اپنے آپ میں ایک الگ مکمل معجزہ ہے۔ تو یہ دو حصے کون سے ہیں؟ دیکھیں، پہلا ہے اسرا۔ اسرا کا مطلب ہے رات کا سفر۔ یہ تھا وہ زمینی سفر، یعنی ہاریزونٹل جرنی، مکہ سے یروشلم تک۔ اور پھر یروشلم سے شروع ہوا دوسرا حصہ، جسے کہتے ہیں معراج، یعنی آسمانوں کی طرف اوپر کا سفر، دا ورٹیکل جرنی۔ ایک زمینی سفر اور ایک آسمانی۔ اور یہ کوئی عام سفر تو بالکل نہیں تھا، یہ ایک خالص خدائی معجزہ تھا، جس نے وقت اور فاصلے کے، آپ کہہ لیں کہ فزکس کے سارے اصولوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ سوچیں، جو سفر مہینوں میں طے ہوتا تھا، وہ رات کے بس ایک چھوٹے سے حصے میں مکمل ہو گیا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ کی قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب پر ظاہر ہو جائے۔ تو یروشلم پہنچ کر، جو کہ انبیاء کی سرزمین ہے، اس سفر کا پہلا زمینی حصہ مکمل ہوا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہاں سے تو ایک اور بھی زیادہ حیرت انگیز سفر کا آغاز ہوا۔ جی، یہاں سے شروع ہوا معراج کا اصل مرحلہ۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف اپنا سفر شروع کیا، اور یہ کوئی فزیکل فلائٹ نہیں تھی، یہ ایک روحانی عروج تھا، کائنات کے ان پردوں سے گزرتے ہوئے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، ایک کے بعد ایک ساتوں آسمانوں کا سفر۔ تو جیسے جیسے یہ سفر آگے بڑھا، ہر آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ اور استقبال کرنے والے کون تھے؟ وہ عظیم پیغمبر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ یہ ملاقاتیں ایک طرح سے اس بات کا ثبوت تھیں کہ نبوت کی یہ کڑی شروع سے آخر تک ایک ہی ہے۔ سفر شروع ہوتا ہے پہلے آسمان سے، اور وہاں استقبال کے لیے کون موجود تھے؟ خود تمام انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیے، پہلے نبی آخری نبی کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، جیسے انسانیت کا روحانی سفر اپنے آغاز سے انجام تک جڑ گیا ہو۔ اس کے بعد سفر آگے بڑھا، دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ یہ دونوں پیغمبر آپس میں خالہ زاد بھائی تھے اور ایک ہی زمانے میں مبعوث ہوئے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کر اس عظیم مسافر کا استقبال کر رہے تھے۔ پھر تیسرے آسمان پر وہاں ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے، وہ پیغمبر جنہیں اللہ نے بے مثال حسن عطا کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا آدھا حسن انہیں دیا گیا تھا۔ یہ ملاقات جیسے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی خوبصورتی کا ایک سنگم تھا۔ چوتھے آسمان پر استقبال کیا حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ حضرت ادریس اپنی حکمت اور علم کے لیے مشہور تھے، اور قرآن میں بھی ان کے بلند مقام کا ذکر ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، جو ان سے بھی بلند مقام کی طرف جا رہے تھے۔ سفر اور اونچا ہوا، اور پانچویں آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور اپنی بہترین گفتگو کی صلاحیت کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ ان کی موجودگی جیسے اس بات کی یاد دہانی تھی کہ اللہ کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا کتنا ضروری ہے۔ اب ہم پہنچے چھٹے آسمان پر، اور یہاں ایک بہت ہی اہم ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کلیم اللہ، وہ پیغمبر جنہوں نے اللہ سے براہ راست بات کی۔ ان سے زیادہ اللہ کے احکامات کی باریکیوں کو کون سمجھ سکتا تھا؟ اور ان کا مشورہ آگے جا کر بہت قیمتی ثابت ہونے والا تھا۔ اور پھر ساتواں آسمان، سب سے بلند، وہاں بیت المعمور کے پاس، جو سمجھیں کہ آسمانوں کا کعبہ ہے، وہاں ملاقات ہوئی اپنے جد امجد پیغمبروں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ان تمام عظیم پیغمبروں سے ملنے کے بعد اب یہ سفر اپنے اصل مقصد، اپنی انتہا پر پہنچ رہا تھا۔ وہ لمحہ آ گیا تھا جس کے لیے سارا اہتمام کیا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اور وہ خاص تحفہ جو امت کے لیے ملنے والا تھا۔ ساتوں آسمانوں سے بھی پرے ایک ایسا مقام آیا جہاں کوئی پردہ، کوئی فاصلہ باقی نہ رہا،
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से बराह रास्त बात करने का शरफ हासिल हुआ। उसी लम्हे में जब अल्लाह से बराह रास्त कलाम हो रहा था, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तोहफा दिया गया, और वो तोहफा था दिन में 50 नमाजों का हुक्म। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तोहफा लेकर वापस आए तो छठे आसमान पर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी कौम का तजर्बा सामने रखते हुए एक बहुत अहम मशवरा दिया। उन्होंने कहा, अपने रब के पास वापस जाइए और इसमें कमी की दरख्वास्त कीजिए। आपकी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकेगी। और यहाँ कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। देखें, पहला हुक्म था 50 नमाजों का। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अल्लाह से रहम की दरख्वास्त की। और अल्लाह की रहमत तो देखिए कि ये तादाद कम होती गई, यहाँ तक कि आखिर में तोहफा मिला 5 नमाजों का, लेकिन साथ में ये खुशखबरी भी कि सवाब 50 का ही मिले। तो इस तरह ये अजीम तोहफा मुकम्मल हुआ और इस्लाम का एक सबसे अहम सतून यानी 5 वक्त की फ़र्ज नमाज कायम हुआ। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत का सबूत है, एक ऐसा आसान रास्ता जिस पर चलकर हम 50 नमाजों का सवाब हासिल कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि इस पूरे आसमानी सफ़र का नतीजा क्या निकला, इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। चलें ज़रा इसकी लेगेसी को समझते हैं। देखें, इस रात का सबसे बड़ा तोहफा तो है सलात, यानी 5 वक्त की नमाज। लेकिन इससे भी गहरी बात यह है कि हमें यह सिखाया गया कि हर नमाज खुद एक मोमिन की मेराज है। ये हमारा रोज़ाना का रूहानी सफ़र है। ये वाक़या हमें बताता है कि इंसान रूहानी तौर पर कितनी बुलंदी तक जा सकता है। और हाँ, 50 से 5 नमाजों का होना यह हमें हमेशा अल्लाह की रहमत और शफ़क़त की याद दिलाता रहेगा। तो आखिर में एक सवाल पर बात ख़त्म करते हैं कि यह आसमानी सफ़र हमें हमारी ज़मीनी ज़िंदगी के बारे में क्या सिखाता है। शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिन में 5 मरतबा नमाज के ज़रिए हमारे पास भी एक मौका होता है अपनी छोटी सी रूहानी मेराज का तजुर्बा करने का।